السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ دوستوں میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ دھوپ میں نکلتے ہیں تو ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے، الرجی ہو جاتی ہے، اور دھوپ جو ہے وہ قابل برداشت نہیں رہتی۔ ایسے لگتا ہے جیسے جان نکلنے لگی ہے، سورج ان کی جان نکال دے گا، دھوپ ان کی جان نکال دے گی۔ ان کے جسم کے اوپر الرجی ہو جاتی ہے، دھپڑ پڑ جاتے ہیں، چہرہ خراب ہو جاتا ہے، چہرے کے اوپر داغ پڑ جاتے ہیں، اور چہرہ بعض دفعہ اتنا خراب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر ایکنی اور پمپل نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان سبھی کا میں علاج بتاؤں گا، پوری ویڈیو اچھی طرح سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس عمل کو کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالسر انجم، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الرجی کا علاج ود قرآن و حدیث۔ الرجی کا علاج کیسے کیا جائے، الرجی کے علاج کا، الرجی کا دم۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جسم کے اوپر کوئی کیمیکل والی کریم یا کیمیکل والی کوئی چیز نہیں استعمال کرنی۔ دوسرا یہ کہ آپ نے جب بھی دھوپ میں نکلنا ہے یا گھر سے باہر نکلنا ہے تو کپڑا اوڑھ کر نکلنا ہے، کپڑے کے بغیر نہیں نکلنا، مرد ہو عورت ہو۔ سر کے اوپر کپڑا لے، چہرے کو ڈھانپے، گردن کو ڈھانپے۔ ایک تو آپ لو سے بچیں گے، دوسرا آپ کا پردے کا تقدس پامال نہیں ہوگا، تیسرا یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو تو کچھ چیزیں نظر نہیں آ رہی، جیسے نظر بد والا ہو گیا، حسد والا ہو گیا، جنات ہو گئے، جادو کرنے والا ہو گیا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا لیکن آپ کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ صرف ایک پردہ کرنے سے، ایک اپنے اوپر کپڑا لینے سے، اپنے آپ کو اوڑھنے سے ان چیزوں سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو آپ کو ضرور یہ احتیاط کر لینی چاہیے، یہ ثواب کا کام بھی ہے اور اس سے اپنا فائدہ بھی ہے۔ دوسرا، اب ہم آتے ہیں کہ اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اس کا علاج دوستو ایسے ہے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ چہرے کے اوپر آپ نے کوئی کیمیکل والی چیز نہیں لگانی۔ جب آپ نے کوئی صابن وغیرہ لینا ہے یا کوئی کریم وغیرہ لینی ہے، وہ بھی میڈیکیٹڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، صابن کو بھی میڈیکیٹڈ کو چھوڑ دیں، سادہ صابن استعمال کریں، اور کریم بھی جو کوئی میڈیکیٹڈ نہ ہو، اس سے ہٹ کر ہو، آپ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں اور اس نسخے کو استعمال کریں، اس عمل کو کریں۔ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کے چہرے کے اوپر گلیمرس آئے گی، فیئرنیس ہوگی، اور آپ کی جلد شگفتہ نرم ملائم ہو جائے گی، آپ کی جلد خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کو کیا چاہیے کہ آپ اگر اس قسم کے خوبصورت ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ جو کیمیکل والی چیزیں آپ کا بجٹ بھی خراب کرتی ہیں، آپ کے جسم کو، آپ کی جلد کو بھی خراب کرتی ہیں، تو کیا ضرورت ہے آپ کو وہ لگانے کی۔ آپ نے دوستو یہ کرنا ہے کہ ایک آپ نے کیلا، یہ کھانے والا جو کیلا ہوتا ہے بنانا، آپ نے یہ لے لینا ہے۔ پورے کیلے کو آپ نے چھلکے سمیت گرینڈ کرنا ہے، اور ایک کیلے کے اندر آپ نے 1 چمچ بادام روغن کا ڈالنا ہے اور 1 چمچ خالص شہد ہو۔ یہ ملاوٹ والا شہد نہ ہو جو لوگ گڑ ملا کے بنا لیتے ہیں یا کوئی شیرہ وغیرہ ملا کے بنا لیتے ہیں۔ آپ نے خالص شہد لینا ہے، خالص شہد اس کے اندر 1 چمچ ڈال دینا، ایک کو اچھی طرح آپ نے گرینڈ کر لینا ہے۔ گرینڈ کر کے یہ پتلی سی پیسٹ بن جائے گی، اس کو آپ نے چہرے کے اوپر لگایا کرنا ہے۔ اور یہ پیسٹ بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر آپ نے اول آخر 7 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ آپ نے 7 دفعہ بسم اللہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، اور یہ اس کے اوپر آپ نے دم کر کے رکھ لینا ہے۔ کوئی بچہ اس کو ہاتھ نہ لگائے، یہ نیچے نہ گرے، بے ادبی نہ ہو، اور اس کو آپ نے لگاتے رہنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو آپ نے وضو کر کے نکلنا ہے، وضو میں رہیں۔ آپ کے اوپر کوئی شیطان، کوئی جنات، جادو، نظر بد، حسد آپ کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا۔ اور جب آپ باہر سے چکر لگا کے آتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی آفس جاتے ہیں، اپنی دکان پر جاتے ہیں، اپنے کام کے لیے جاتے ہیں، تو جب شام کو واپس آپ نے گھر آنا ہے تو آپ نے گھر میں آ کر سب سے پہلے، کوئی آپ کو بے شک نظر آئے یا نہ آئے، گھر کے اندر جب داخل ہونا ہے تو آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، نماز والا درود ابراہیم، اور 3 دفعہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے کہ پھر آپ نے وضو کرنا ہے، گھر میں جاتے وقت بھی گھر سے، اور گھر میں جب آنا ہے اس وقت بھی آپ نے وضو کرنا ہے۔
اللہ کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی، آپ کا چہرہ بھی خوبصورت ہو جائے گا اور آپ بھی خوبصورت رہیں گے۔ اگر کسی کو یہ تلفظ کے اندر ادائیگی کا مسئلہ ہے اور اچھی طرح قرآن پاک پڑھنے نہیں آتا، تو کسی کو کہہ کر یہ دم کروا لیں، کسی کو کہہ کر یہ عمل کروا لیں۔ بہتر یہ ہے کہ خود کریں، یا میں خود آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں، یہ آپ نے گھر میں آتے وقت بھی یہ سن لیا کرنا ہے، اور جب آپ نے اس کو دم کرنا ہے تو اس وقت بھی سن لیا کرنا ہے۔ یہ ترتیب میں نے کر دینا ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوں تو پورے کا پورا چلا لیں اس کو، گھر کے اندر آواز گونجنی چاہیے، آپ کو بھی سننی چاہیے، اور جب آپ نے دم کرنا ہے تو 7 دن تک آپ نے اس کا دم کرتے رہنا ہے۔ یہ تلاوت میری لگا لیا کرنی ہے، اور اپنے پاس وہ پیسٹ بنا کر آپ نے رکھ لینی ہے، اس کے اوپر دم کریں، اس کو فریج کے اندر رکھ لیں یا کسی اچھی جگہ پر رکھ لیں یہاں پر زیادہ گرمی نہ ہو تو وہاں پر، اور یہ بھی رکھیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی زہریلی چیز نہ گزر جائے کہ جو زہریلی ہو جائے، آپ کے چہرہ خراب کرنا شروع کر دے، آپ کہہ دیں کہ میں نے نسخہ بتایا تھا آپ کا چہرہ خراب ہو گیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو ڈھک کر کسی شیشی کے اندر، کسی بوتل کے اندر، کسی ڈبی کے اندر ڈال کر آپ نے رکھنا ہے۔ اللہم صلی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ گھر میں داخل ہوتے وقت کا عمل ہے۔ اب میں جو تلاوت کرنے لگا ہوں وہ ہے، جو پیسٹ آپ نے بنانی ہے کیلے کی، بادام روغن اور اس کے اندر شہد جو آپ نے ڈالنا ہے، اس کو پیسٹ بنانا ہے۔ پیسٹ بنا کے اس پر جو دم کرنا ہے وہ میں آپ کرنے لگا ہوں، یہ آپ نے اس کے اوپر کر لینا ہے، یا اکٹھا گھر میں جب داخل ہوتے ہیں اس وقت لگا لیں اس کو، پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.